بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویور، مائی نیم از شہزاد، اور آج ہم اپنی انگلش بول چال کا سبق نمبر 31 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہیں۔ تو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 31۔ آج کا ہمارا پہلا سینٹینس یہ ہے جی، سینٹینس نمبر 1 اور اوورآل 2 to 1۔ میں اس سوال کا جواب دینا پسند کروں گا، میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا، یعنی آپ کی ایک ولنگنیس ہے جو آپ نے شو کی ہے۔ تو جہاں پہ آپ نے اپنی ولنگنیس کو شو کرنی ہو کہ میں یہ کام کرنا چاہوں گا، میں یہ سوال کا جواب دینا چاہوں گا، میں وہاں پہ جانا چاہوں گا، میں وہاں سے آنا چاہوں گا، تو کسی کی جو ہے وہ جو ولنگنیس ہے اس میں یہ سینٹینس کا استعمال آتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر ہم کیا فقرہ بنائیں گے؟ آئی وڈ لائک ٹو آنسر دس کویسچن، میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ آئی وڈ لائک ٹو آنسر دس کویسچن۔ سینٹینس نمبر 2۔ سینٹینس نمبر 2 ہے جی، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے۔ آپ کے پاس کچھ کرنے کو کوئی کام ہے، آپ کے پاس دیکھنے کو کوئی مووی ہے، تو اس طرح کے سینٹینس ہم بنا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے، ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ، ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے۔ اکثر ہم پوچھتے ہیں جی کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے، ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ۔ سینٹینس نمبر 3۔ سینٹینس نمبر 3 ہے جی، اس نے ہمیں انگلش پڑھائی، انہوں نے ہمیں انگلش پڑھائی، میں نے اس کو انگلش پڑھائی، میں نے ان کو انگلش پڑھائی۔ تو یہاں پہ سمپل فقرہ ہے جی کہ ماضی کا فقرہ ہے اور گزرا ہوا وقت ہے، یہ ماضی پاسٹ۔ تو اس نے ہمیں انگلش پڑھائی یا اس نے ہمیں انگلش پڑھائی تھی، ہی ٹاٹ اس انگلش، اس نے ہمیں انگلش پڑھائی، ہی ٹاٹ اس انگلش۔ سینٹینس نمبر 4۔ سینٹینس نمبر 4 ہے جی، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، یعنی ہم ایک بندے سے یہ پوچھ رہے ہیں ایک تیسرے بندے کے متعلق کہ اس نے کیا کیا ہے، واٹ ہیز ہی ڈن، انہوں نے کیا کیا ہے، واٹ ہیو دے ڈن۔ میں نے کیا کیا ہے، واٹ ہیو آئی ڈن۔ تم نے کیا کیا ہے، واٹ ہیو یو ڈن۔ تو ایک جیسے ہیں، جس اس میں ہم نے پروناؤنس کی تبدیلی کرنی ہے اور اس میں فقرے کا سینس بدل جائے گا، اسٹرکچر بدل جائے گا، میننگ بدل جائے گا۔ سینٹینس نمبر 5 ہے جی، سینٹینس نمبر 5 اور اوورآل 2 to 5۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے نوکر سے کہنا، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیل بجا دینا، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فلاں شخص سے بول دینا۔ تو جسٹ یہ ہے کہ یہ عموماً ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے یا ایک گھر میں جو آئے ہوئے مہمان ہیں ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا جھجک کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سینٹینس اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا سینٹینس کا انگلش یہ بنے گا، اف یو نیڈ اینی تھنگ، اف یو نیڈ اینی تھنگ، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آسک مائی سرونٹ، میرے نوکر سے بول دیجیے گا، آسک مائی اسٹاف، میرے اسٹاف ممبر سے کہہ دیجیے گا۔ تو جسٹ یہ ایک جیسا فقرہ ہے، اس میں آپ اس میں جو ہے چینجنگ کر سکتے ہیں۔ سینٹینس نمبر 6۔ سینٹینس نمبر 6 اور اوورآل 2 to 6۔
ان کا شہر میں ایک بڑا گھر تھا. یعنی کوئی جو فیملی ہے ان دوسری فیملی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہوگا تو وہ ان کے متعلق کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، جس طرح گھروں میں ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا، یعنی وہ فیملی ممبر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان کا شہر میں ایک بڑا گھر تھا، یا ان کا شہر میں ایک بڑا بزنس تھا، ان کا گاؤں میں ایک بڑا فارم تھا، ان کا گاؤں میں ایک بہت بڑا ریسٹ ہاؤس تھا، یا شہر میں ریسٹ ہاؤس تھا. تو ایک جسٹ آپ ایک فکرہ بنا رہے ہیں. ان کا شہر میں ایک بڑا گھر تھا، ماضی کی بات ہے، تو دے ہیڈ اے بگ ہاؤس ان دا سٹی. دے، ان کا، ہیڈ اے بگ ہاؤس تھا بڑا گھر، ان دا سٹی شہر میں. تو پھر اس کا میننگ کیا بن جائے گا؟ دے ہیڈ اے بگ ہاؤس ان دا سٹی، ان کا شہر میں ایک بڑا گھر تھا. سینٹینس نمبر 7، میرے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں. عموماً یہ فکرہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کسی کی کوئی ضمانت دی جا رہی ہے تو آپ کسی جاننے والے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے بارے میں تو تم سب کچھ جانتے ہو، یا کسی کی آپ ضمانت دے رہے ہیں، اس کے بارے میں میں سب کچھ جانتا ہوں، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. تو جسٹ فکرہ میں پروناؤن میں چینجنگ کر کے آپ فکرے کا سینس تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ سینٹینس یہ ہے، میرے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں. یو نو ایوری تھنگ اباؤٹ می. یو نو ایوری تھنگ اباؤٹ می. میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ ہم. میں یا وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. ہی نوز ایوری تھنگ اباؤٹ می. وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، یا وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ می، یا دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ اس. وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. تو سینٹینس نمبر 8 ہے جی آگے. سینٹینس نمبر 8 اور اوور آل 2 to 8. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں. یعنی کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، تو اس کا جواب آگے پچھلے والے سینٹینس میں ہم دے چکے ہیں. یہاں پہ ہے جی کہ آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں، یا آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں. یعنی آپ کے بڑے بھائی کیا کرتے ہیں؟ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں. مائی ایلڈر برادر از اے ڈاکٹر. مائی ایلڈر برادر از اے ڈاکٹر. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں. میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ہیں. تمہارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ہیں. تو اس طرح کے آپ سینٹینس بنا سکتے ہیں. میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں، یا میرے والد صاحب بزنس مین ہیں، میرے بھائی بزنس مین ہیں. تو آپ اس میں آپ جو فکرہ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. سینٹینس نمبر 9 اور اوور آل 2 to 9. تم میرے لیے اور کیا کر سکتے ہو. ٹیکنیکل فکر ہے کہ تم میرے لیے اور کیا کر سکتے ہو، مین کہ کچھ تو میں نے کر دیا ہے، اور اب وہ سوال اور پوچھ رہا ہے کہ تم میرے لیے اور کیا کر سکتے ہو. یعنی تم نے کر دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ تم میرے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہو. تو یہاں پہ پھر اس طرح کا سینٹینس، یہاں آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو جسٹ ریپلیسمنٹ آف ناؤنس ول چینج دا اسٹرکچر، میننگ سینس تبدیل ہو جائے گی. تو یہاں پہ کیا جی تم میرے لیے اور کیا کر سکتے ہو. وٹ ایلس کین یو ڈو فار می. وٹ ایلس کین یو ڈو فار می. تم اس کے علاوہ میرے لیے اور کیا کر سکتے ہو. تو نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 10 اینڈ ٹوڈیز لاسٹ سینٹینس. وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں. اب اس میں بھی تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے. مثلا سپوز میں کہتا ہوں جی کہ سارے اسٹوڈنٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ میرا مطلب یہ ہوگا کہ سارے اسٹوڈنٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، مین کہ وہ اسکول جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ٹیوشنس پڑھتے ہیں، لیکچرز پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ان ٹائم اسکول جاتے ہیں، یا ان ٹائم اپنی یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں. تو یہ ہیں. یہاں پہ کیا جی وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں کہ وہ دکھنے میں کوئی ایک جیسے ہیں. مین کہ جب آپ نے کسی ایگزامپل لے لیں، سپوز جڑواں بھائی دیکھے ہیں،
تو وہاں پہ وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی وہ دکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، وہ بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، تو جہاں پہ آئیڈینٹیکل ایک جیسی مشابہت شکل ایک جیسی ہوگی تو یہاں پہ وہ فکرہ سیٹ ہوگا کہ وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں. یعنی اسٹوڈنٹس کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹوڈنٹ ایک جیسے نظر آتے ہیں، مین کہ اسٹوڈنٹ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے کام کرتے ہیں، فنکشنالٹی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے جی کہ وہ ایک جیسے دکھتے ہیں، دے لک alike یعنی وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں. دے لک alike مین کہ وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں. ویورز یہاں پہ اختتام ہے جی ہمارے ایپیسوڈ نمبر 31 کا. اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے. سبسکرائب کا یہ بڑا فائدہ ہوگا کہ ہمارا ایک سبسکرائبر بڑھ جائے گا اور آپ کو اس چینل مین جیسے ہمارا چینل ہے کوئز کی طرف سے ایک میسج آ جائے کرے گا کہ بھئی اس چینل نے ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہوا ہے. اور ویور ان دونوں کے علاوہ آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے. تو انشاءاللہ جی آپ یہ کام کرنے کے بعد مزید کوئی معلومات آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے www.onlinequizacademy.com. اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں جس کا نام ہے facebook.com/A+ Academy. اگلی ایپیسوڈ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.